पारा नंबर 20 सूरतुल कसस आयत नंबर 77 आयत नंबर 77। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما وابتغ فيما آتاك آتاك الله آتاك الله آتاك الله الدار الآخرة آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله إن الله لا لا يحب المفسدين. لا يحب المفسدين. قال إنما قال إنما أوتيته أوتيته على علم عندي على علم عندي أولم يعلم أولم يعلم أن الله أن الله قد أهلك قد أهلك من قبله من قبله من القرون من القرون من هو من هو أشد أشد منه قوة منه قوة وأكثر جمعا وأكثر جمعا ولا يسأل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. عن ذنوبهم المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. वबतगी बा में क्या होगा कलकला फी मा आता क्या होगा फी में मद्दा और मा में मद मुनफसिल आता कल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह पर पढ़ेंगे अद्दारल रा पर पढ़ेंगे आखिरत रा पर पढ़ेंगे वला तांसा नून मख्फी करेंगे इख्फा करेंगे नसीबा का स्वाद पर पढ़ेंगे और मद्दा होगा मिनद दुनिया। कुरान में 4-5 जगह ऐसे हैं जहाँ जो है इदगाम का कानून जो है वो लागू नहीं होता। क़िनवानुन सिनवानुन दुनिया बुनियानुन, ये 4 जगह तकरीबन हैं जहाँ नून साकिन के बाद यरमलून के हरूफ आ रहे हैं, या आ रहा है दुनिया, लेकिन इदगाम का कानून लागू नहीं होता। व अहसन में नून में क्या होगा इख्फा, कमा में क्या होगा मा मद्दा मदे मुनफसिल, अहसन अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह पर पढ़े इलाई का क्या होगा यालीन, वला तबगिल कलकला होगा वला तबगिल फसाद फिल अर्द रा पर पढ़ेंगे इन्नल्लाह लफ्ज़ अल्लाह पर पढ़ेंगे और नून मुशद्दद गुन्ना करेंगे।
لا يحب المفسدین، دین میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. قال انما نون مشدد غنہ ہوگا زمانی، اور ما میں کیا ہوگا؟ مد منفصل. اوتیتہ، او میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. تی میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. علی علم، علم میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. عندی اخفا ہوگا. دی میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. اولم یعلم، اولم اظہار ہوگا لام میں، اور غنہ ہوگا کون سا؟ انی. یعلم عین درمیان حلق سے، لم میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. انا میں نون مشدد غنہ زمانی لفظ اللہ پر پڑھیں گے. قد میں قلقلہ. اہلک میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. قب قلقلہ ہوگا. قبل ہی قلقلہ. من القرون، من میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. ہوا اشد منہ میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. قوتاً، قوتاً کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. واکثر را پر پڑھیں گے. جمع میم میں کیا ہوگا؟ مدہ اور غنہ انی. ولا یسأل سین میں سیٹی. اخفا ہوگا. ذنوبہم المج، مج میں قلقلہ ہوگا جیم میں. ریمون را پر باریک پڑھیں گے، اور مون میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. وابتغ، اور تو تلاش کر. فیما اس میں جو کچھ آتاک اللہ دیا ہے تجھے اللہ نے. الدار الآخرت، آخرت کا گھر. ولا تنسا، اور مت بھول. نصیبہ کا اپنا حصہ. من الدنیا، دنیا سے. واحسن، اور تو لوگوں پر احسان کر. کما جس طرح کہ احسن اللہ، احسان کیا اللہ نے. الیک تجھ پر. ولا تبغی، اور نہ تو تلاش کر. الفساد، فساد. فی الارض، زمین میں. ان اللہ، بے شک اللہ. لا یحب، نہیں پسند کرتا. المفسدین، فساد کرنے والوں کو. قالا، اس قارون نے کہا. انما، یقیناً. اوتیتہ، میں دیا گیا ہوں وہ مال. علی علم، اس علم کی بنا پر. عندی، جو میرے پاس ہے. اولم یعلم، کیا اور نہیں اس نے جانا. انا، کہ بے شک اللہ نے. قد، تحقیق. اہلک، ہلاک کیے ہیں. من قبل ہی، اس سے پہلے. من القرون، کئی امتوں سے. من، او لوگ کے. ہوا او اشد، بہت زیادہ تھے. منہ، اس سے. قوتاً، قوت میں. واکثر، اور بہت زیادہ تھے. جمعاً، جمع پونجی یا جماعت میں. ولا یسأل، اور نہیں پوچھے جاتے. عن ذنوبہم المجرمون، اپنے گناہوں کی بابت مجرم لوگوں کو. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تجھے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے سے آخرت کا گھر، یعنی جنت حاصل کر لے. جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر. کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے دے گا. اور جو انسان دنیا میں مال خرچ کرتا ہے اس کے دنیاوی بھی بڑے فائدے ہیں. ایک تو اس کی مال میں برکت پیدا ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اس صدقات کے ذریعے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے مال کی حرص اور لالچ ختم ہو جاتی ہے. پیسہ اس کے سامنے ایسے لگتا ہے جیسے کاغذ، کوئی اہمیت رہتی ہی نہیں. آتا بھی مال آتا بھی جاتا ہے، یہ بھی ہے. آتا بھی جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو کنجوسی کرتا ہے وہ اپنے آپ پر کنجوسی کرتا ہے. اس کے کئی معنی ہیں کہ بھئی تو بندوں سے روک، میں تجھ پہ روکتا رہوں گا. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اچھا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی مت بھول کہ دنیا جو تجھے عطا کی گئی ہے اس میں تیرا حصہ کیا ہے. اس کی بہترین تفسیر و حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یقول العبد مالی مالی انما له ماله ثلاث ما اکل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاختنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. مسلم کی روایت ہے کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی تو صرف تین چیزیں ہیں جو اس نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں دیا اور ذخیرہ بنا لیا. اور جو اس کے سوا ہے تو یہ اسے لوگوں کے لیے چھوڑ کر دنیا سے جانے والا ہے اور لوگوں کا ہے. اب بعض مفسرین نے فرمایا کہ کسی چیز میں آدمی کا حصہ وہ نہیں ہوتا جو اس سے جدا ہو جائے. جو چیز تجھ سے جدا ہو جاتی ہے وہ چیز وہ تیرا حصہ نہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ رہے، جو آپ کے ساتھ رہے وہ تیرا حصہ ہے. اس میں تیرا حصہ کفن آ گیا جو تیرے ساتھ ہی رہے گا. اس کے مطابق دنیا میں سے آدمی کا وہ حصہ
وہ نیکی ہے جو آخرت میں اس کے ساتھ جو ہے رہے گی۔ اور مفسرین نے فرمایا کہ دنیا میں سے آدمی کے حصے میں اس کا جو ہے کفن ہے، وہ شاعر نے خوب کہا کہ نصیبک مما تجمع الدہر کلہ رداءان تلوی فیہما وحنوت، ساری عمر تو جو کچھ جمع کرے گا، تم جو کچھ جمع کر رہے ہو اس میں سے تیرا حصہ 2 چادریں ہیں جن میں تجھے لپیٹا جائے گا اور مردے کو لگائی جانے والی خوشبو ہے، یہ تیرا حصہ ہے۔ ایک تفسیر مفسرین نے یہ بھی بیان کی کہ یہ ہے کہ مال کا حریص بعض اوقات اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا، اب کنجوسی کی وجہ سے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی جان پر بھی خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے، اپنے کھانے پہننے اور دوسری ضروریات میں بھی بخل سے کام لیتا ہے۔ تو قارون کو بزرگوں نے نصیحت کی کہ دنیا میں اپنے حصے کو مت بھول، اپنی جان پر بھی ضرورت کے مطابق خرچ کر۔ یہ چاروں تفسیریں تقریباً ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یعنی جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان بہترین سلوک کیا ہے، یہ مال و دولت اور شان و شوکت تجھے کسی بدلے کے بغیر عطا کی ہے، اسی طرح تو بھی اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کر، یعنی ان سے کسی صلے کی خواہش کے بغیر بہترین سلوک کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا، تو ابو قحافہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے، اس نے کہا ایسے لوگوں کو آزاد کر جو تجھے کام بھی ہے، غریب لوگوں کو آزاد کرتے ہو، غلام قسم کے لوگوں کو، ان سے تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جس کے لیے آزاد کر رہا ہوں مجھے ضرور فائدہ دے گا۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، غالباً اسی کا قول ہے کہ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہے اور اس نے ہمارے سردار کو آزاد کر دیا کہ وہ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کیا شان اللہ نے دی تھی بلال رضی اللہ عنہ کو ایک۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، سلوک، احسان کرنا، ان کے ساتھ مالی جانی ہر قسم کی، دوائیوں کی ہر صورت میں، کپڑوں کی ہر صورت میں تعاون کرنا، یہ اللہ والوں کا شیوا ہے اور طریقہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ چیز بہت زیادہ مشہور تھی۔ ایک عربی نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، پیچھے سے چادر سے کھینچ لیا، اتنا سخت کھینچا کہ آپ کے گلے میں جو ہے، گردن میں جو ہے سرخ نشان پڑ گئے۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہتا مجھے بھی دو، مجھے بھی دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دینے، اور آج جو واقعہ ہم نے ولید کا مشہور کیا، ابو جہل آئے اور ولید کو کیا کہتا ہے لگتا ہے تجھے تیرے حلق میں بھی محمد نے کچھ اتار دیا، تجھے بھی کچھ کھلایا اس نے۔ یہ مکے میں مشہور تھی یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے پلاتے بہت زیادہ۔ علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، علی مشرکین کو دعوت دے اور ایک بکرا ذبح کر۔ مشرکین کو دعوت دی، کھانا کھانے بیٹھ گئے، تو انہوں نے جلدی جلدی کھانا کھا لیا کہ محمد کہیں بات شروع نہ کر دے، ہر ایک کھانا کھا کے جلدی جلدی نکلتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگے، اور علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بکرا بھی گیا اور دعوت بھی نہیں ہوئی، یہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ پھر صحیح، پھر دعوت دی، اور جب کھانا شروع ہوا عین درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کر دی، ان کو اللہ کا قرآن سنا دیا۔ وبالوال، تو ایمان والوں کا یہ شیوا ہے کہ دعوت دینا ہے، کہ لوگوں کو ایک رغبت دلانی ہے، کھانے کے ذریعے سے ان کو کھانے کی دعوت دینی ہے، ساتھ اللہ کا کلام سنانا ہے۔ تو احسان جو ہے، احسان کی ایک تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں جو کی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی یہ کیفیت نہیں بنتی، کم از کم اتنی کیفیت آپ کی بن جائے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور احسان کے بارے میں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ہمیں حکم دیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، کیونکہ بڑھاپے میں ان سے کسی صلے کی توقع نہیں ہوتی۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا والد میرے مال سے خرچ کرتا ہے اور کھاتا پیتا ہے، والد کو بلایا تو اس نے کیا بات ہے؟ تو والد نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ جب میں جوان تھا، میرا اعتبار تھا، میں کاروبار کرتا تھا، یہ بچہ تھا، میں اس کو کھلاتا تھا پلاتا تھا، اس کو میں نے جوان کر دیا، اب کاروبار اس کے ہاتھ میں ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں، میرے تعلقات کٹ گئے، تو اب میں کھانے پینے کے لیے اس کے مال سے کھاتا ہوں، تو یہ جو ہے چڑھتا ہے اور بولتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے سے، حدیث میں آتا ہے کہ سینے پہ مکہ مارا، اور کہا اس کے والد کو کہ تو نے ایسے باتیں کہی کہ تیرے باتوں نے پتھروں کو رلا دیا، پتھروں کو رلا دیا۔
ایک حدیث میں نے پڑھی، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کی کہ جو شخص جس شخص سے والدین ناراض ہو دنیا میں اور ناراض ہو کے چلے جائیں اور والدین اس سے ناراض ہو تو اس شخص کی ہلاکت ہوگی، ایمان کے بغیر ہلاکت ہوگی، ایمان پہ مرے گا نہیں۔ کتنا وعید ہے، کتنی وعید ہے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، باپ بوڑھا ہو جائے اس کو کیا چاہیے کہ میرا کچھ، اور اس کو کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھ جائے، بس والدہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، اور ہماری بچوں سے فرصت نہیں ملتی، بچوں سے فرصت نہیں ملتی۔ الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کی یہ عادت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے امی کے گھر جانا ہے۔ دو میری والدہ ہیں، کون سی امی؟ جو ستیلی ماں ہے اس کے گھر میں نہیں، جو سکی ماں ہے اس کے گھر میں ولا تبغ الفساد فی الارض، میں نے کہا اس کو کنہوں نے سمجھایا کہ یہ تیری سکی دادی اور وہ جو ہے ستیلی ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں ہر خرابی اور ہر فساد کے ساتھ شرک اور اس کی سب سے بڑی فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ فرماتا ہے کہ سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، خشکی میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ انڈیا جو تجربہ کر رہا تھا ایٹم بم کا، غالباً اس نے سمندر میں کیا، سمندر میں کیا۔ امریکہ نے بھی تجربہ سمندر میں کیا۔ ہمارے ہاں جو ایٹم بم کا تجربہ ہوا تو پہاڑوں پہ ہوا، خشکی میں۔ تو یہ انسانوں کے ہاتھوں سے فساد جو ہے، مچھلیاں بھی بچی نہیں ہیں سمندروں میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ نے صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک دن فرمایا کہ تعنی قصیر حسبک من صفیہ کذا و کذا، یا رسول اللہ صفیہ تو ایسی ہے، یعنی کہ قد سے چھوٹی ہے، اور تعنی قصیرہ مطلب اس کا عائشہ رضی اللہ عنہ کہا ہے کہ قد سے چھوٹی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ عائشہ انک قلت کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته، عائشہ تیرے زبان سے ایسے الفاظ نکلے کہ اگر ان الفاظ کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی خراب ہو جائے۔ ولا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد برپا نہ کر۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، تو اس نے کہا کہ اللہ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، یہ سب کچھ جو مجھے دیا گیا ہے صرف اس علم کی وجہ سے دیا گیا جو میرے پاس علم ہے، میں خود ذہین ہوں، میرے پاس فطانت ہے، میں سمجھدار ہوں۔ پھر علم کون سا تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے پاس کیمسٹری کا علم تھا کہ اس کے ذریعے سے سونا بنا دیتا تھا، کیمسٹری کے، کیمیا کے علم سے۔ آج کل یہ دہریہ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ہماری ترقی تو جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے ہمارے علوم کی وجہ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اب سوچتے نہیں ہے کہ بھئی تجھے عقل کس نے دی، ذہانت اور یہ مہارت عطا کرنے والا کون ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ عندی کو علم کے متعلق ماننے کی بجائے اوتیتہ کے متعلق مانا جائے۔ اس صورت میں مانا یہ ہوگا کہ میرے نزدیک یہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ کے میرے اعمال و اوصاف جاننے کی بنا پر ملا ہے، کہ میں لائق تھا کیونکہ میں بہت اچھا تھا، میرے اوصاف بہت اچھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے دے دیا۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جانتا نہیں ہے، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ نے اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جماعت والے تھی، کثرت سے لوگ تھے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فہل ترى کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے لمبے لمبے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے تھے، اتنے قداور۔ اللہ نے فرمایا وما بلغوا معشار ما آتیناہم، تم لوگ ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچے جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا تھا۔ اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔